اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب، ان کے لیے احسال کرنے کی شب، ان کے لیے صدقہ نکالنے کی شب، اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے، ان کی زندگی کی صحت و سلامتی کے لیے، درازگی عمر کے لیے صدقہ نکالنا، دعا کرنا، ظہور امام زمانہ کے لیے دعا کرنا، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اور اسی طریقے سے دعا و مناجات میں اس شب کو اور آنے والے دن روز جمعہ کو گزارنا، محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا، آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرنا، یہ تمام بہت اجر و ثواب والے اعمال ہیں، جس کے اندر شب جمعہ میں، روز جمعہ میں اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، دعائے توسل کی تلاوت کرنا، اسی طریقے سے سورہ ملک کی تلاوت کرنا، معصومین علیہ السلام کی زبانی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حدیث قصہ گھر میں پڑھی جائے، اکیلی پڑھی جائے، محفل میں بیٹھ کے پڑھی جائے، یا حدیث قصہ قبرستان میں پڑھی جائے، کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کس کس معاملات میں آسانی کے لیے حدیث قصہ کام آتی ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جہاں پر حدیث قصہ ہوتی ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، آل محمد علیہ السلام ہم پہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ اب وہ جگہ کیسی پاک و پاکیزہ ہوگی، اس جگہ پر شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ وہ گھر ہے، دفتر ہے، کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر اس کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر حدیث قصہ کو زبانی یاد کر لیا جائے تو جس کے دماغ میں حدیث قصہ ہو، جس کے سینے میں حدیث قصہ ہو، تو یاد رکھیں اس کا دماغ اور اس کی روح بھی شیطانی وسوسوں سے پاک رہے گی، اور خاص نظر کرم محمد اور آل محمد علیہ السلام کی اس بندے خدا پر رہے گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد نہیں ہے، کسی قسم کے بھی معاملات ہیں، تو حدیث قصہ کو اپنی عادت بنا لیں کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تمام افراد گھر کے جتنے ہیں کسی محفل میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر اس کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ پڑھیں۔ اور روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ حدیث قصہ کی تلاوت اپنا اگر معمول بنا لیا جائے تو یہ گھر میں، کاروبار میں، اولاد میں، زندگی میں، مرحومین کے لیے، سب کے لیے باعث رحمت اور برکت ثابت ہوتی ہے۔ روز جمعہ اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت کرنا، محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات کا پڑھنا، اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا روز جمعہ پڑھنا بہت اجر و ثواب کا حامل ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی قبور کو نور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منور فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اس حقیقی سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین محمد اور آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔